بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ ناظرین، 1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا کا اعلان کیا اور اسے قیام ہوا اسرائیل کا، اور اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کی سرزمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، تو اس وقت اسرائیل کے پاس جو ہے وہ تقریباً 60% زمین تھی فلسطین کی، اور 97% جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس تھی یہ زمین۔ فلسطینی عوام اور وہاں کی جو اس وقت جو بھی تنظیمیں تھیں، انہوں نے بڑی شدید مزاحمت بھی کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے آگے جو ہے وہ اپنی پوری قوت لگا دی اسرائیل کو فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک تھے اطراف میں، جب مصر تھا اور مصر ہے اور جارڈن، اردن ہے، لبنان ہے، یہ جو ممالک ہیں اطراف میں، مراکش ہے، ان ممالک کے جو حکمران تھے، تو شروع میں جو ہے وہ انہوں نے بھی بہت مزاحمت کی، کسی طریقے سے اسرائیل کو جو ہے وہ اللیگل آکوپیشن اس کا روکا جائے گا۔ اسرائیل کو شروع میں بڑی سخت مزاحمت کرنی پڑی ان ممالک کی طرف سے، اور 48 سے لے کے 67 میں جو ہے وہ عرب ممالک نے باقاعدہ اسرائیل پہ حملہ کیا کہ بھئی اسرائیل کو ختم کر دیا جائے، لیکن اسرائیل کو ختم کرنے کے بجائے وہ خود ختم ہو گئے۔ مطلب یہ کہ وہ جنگ ہار گئے، 6 دن کے اندر جو ہے وہ ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ یہ ایجپٹ تھا، یہ اردن، مراکش اور یہ ممالک تھے اطراف کے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن وہاں کی جو عوام تھی مصر کی، فلسطین کی عام عوام، انہوں نے جو ہے وہ وہاں اسرائیلی جو حکومت تھی ان کی جو ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل تو کچھ بھی نہیں تھے، ان کا کس طرح مقابلہ کیا، کس طرح مزاحمت کی، کہ ہم اگر پچھلے آج سے 40 سال پہلے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ اسرائیل کے بڑے بڑے جو دیو ہیکل جو ٹینک ہوتے تھے لوہے کے بنے ہوئے، ان کے آگے وہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ پتھروں سے ان پہ جو ہے وہ حملہ کرتے تھے۔ تو بظاہر جو پتھر جو ہے ظاہر وہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن یہ ان کو میسیج کنوے کرتے تھے کہ ہم نے تمہارا جو ہے یہ غاصبانہ جو قبضہ ہے اس کو قبول نہیں کیا یہ۔ اور یہی صورتحال عرب جو کنٹریز تھے اطراف کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جو عرب کنٹریز ہیں اطراف کے، جو مصر ہے، جارڈن ہے، یہ ممالک جو ہیں وہ ان کو تسلیم کر لیں تاکہ ان کا کام آسان ہو جائے۔ لیکن فلسطینی جو عوام تھی، ان لوگوں نے اسرائیل کے اس قبضے کو نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا، ظاہر ان کی زمین کے اوپر ہی آگے قابض ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا۔ اور اس کے پیچھے جو اسٹارٹنگ میں جو تھا UK گورنمنٹ تھی، برطانیہ کی حکومت، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ امریکن جو ہے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرنے لگی۔ یہ وجہ تھی کہ ان کے دو عرب کنٹریز کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان 2 دفعہ جنگ ہوئی، 73 میں ہوئی، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اور ان دونوں جنگوں کے نتیجے میں جو فلسطین کا جو پورا علاقہ تھا اس پر تقریباً یہ سمجھ لیں کہ شروع میں جو 7% ان کے قبضے میں تھا، یعنی ان پر قبضہ کیا تھا اسرائیلی حکومت نے، اور 97 فلسطینیوں کے پاس تھا، اور 73 کی سیکنڈ جو جنگ ہوئی اس کا الٹ ہو گیا، 7% ان کے پاس رہا اور 97% جو ہے اسرائیل جو ہے اس کے اوپر اس نے اپنی ناجائز حکومت قائم کر لی، اور حتیٰ کہ یروشلم پہ اس پہ قبضہ کر لیا یہ، اور جو ہے وہ پوری جو ہے فلسطینی جو لوگ تھے ان کو محصور کر دیا، ان پہ ہر قسم کی جو ہے ظلم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ فلسطینی عوام تھے، گوگے نہتے تھے، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود جو یہ مزاحمت کرتے رہے۔ ان کے لیے اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے اتنا ان کو آسان نہیں تھا، ترنے والا نہیں بنے، بلکہ ان کی مزاحمت کرتے رہے۔ ادھر عرب کنٹریز تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم دو دفعہ جنگ کی، لیکن ہم جو ہے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور بلکہ اسرائیل جو ہے وہ جو مصر کے علاقے تھے، جیسے غزہ کا مصر کا علاقہ تھا، صحرائے سینا تھا، جولان کی پہاڑیاں تھیں، اور مغربی کنارے کا جو علاقہ تھا، اسرائیل نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا ان دونوں جنگوں کے دوران۔
اور یروشلم پہ سب سے بڑا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا تھا. تو اسرائیل تو اپنی جو ہے پوری قوت سے جو ہے وہ ان کو پیچھے دھکیل رہا تھا اور جو ہے ان کو جو ہے وہ شکست دے رہا تھا. بظاہر تو شکست نہ. تو عرب کنٹریز جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ نہیں اس کو شکست دے سکے، لیکن اسرائیل کے لیے یہ جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے اچھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو مسلم دنیا کے اندر، چاہے وہ عرب ہو چاہے نان عرب ہو، پوری مسلم دنیا کے اندر اسرائیل کے لیے ایک نفرت کے جذبات جو ہے وہ ابھرنا شروع ہو گئے تھے. اور اسرائیل، پاکستان کی جب گورنمنٹ 1947 میں جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو قائد اعظم نے تو پہلے ہی جو ہے اپنا پالیسی بیان دے دیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز بچہ ہے، ناجائز ریاست ہے، اس کو ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے. اور وہی پالیسی آج تک چلی آ رہی ہے، 75 سال سے زیادہ ہو گیا. تو عرب کنٹریز تھے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن اس میں ناکام رہے، کیونکہ اس کے پیچھے دونوں طاقتیں موجود تھیں. اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ تقریباً پورے فلسطین کے اوپر وہ قابض ہو گیا، اور جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ جتنے بھی وہ جرائم کر سکتا تھا فلسطینیوں کے خلاف، وہ اس نے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس نے جاری رکھے. لیکن بہرحال یہ ممالک جو تھے، عرب کنٹریز تھے اور فلسطینی تھے، یہ اسرائیل کے لیے درد سر مسلسل بنے رہے ہیں. بظاہر تو وہ ناکام ہو گئے تھے لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، ہتھیار نہیں ڈالے اور سرنڈر نہیں ہوئے. وہ کسی نہ کسی صورت میں یہ مزاحمت کرتے رہے ہیں. اب یہ بہت بڑی اسرائیل کے لیے پرابلم تھی، درد سر بنا ہوا تھا، کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہماری جسم کے اندر، آنکھ کے اندر کوئی چھوٹا سا اگر بال بھی چلا جائے تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. تکلیف آنکھ میں ہے لیکن پورا جسم جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے ان عرب کنٹریز کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ، یعنی کہ جو حکمران ہیں، ان کو جو ہے وہ زیر نگی کر لیا جائے، ان کو جو اپنا وہ ہم نوا بنا لیا جائے تاکہ جو ہے وہ کام ان کا آسان ہو جائے. ان کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانا. اچھا سعودی عرب نے اپنے آپ کو جو ہے ابھی پیچھے رکھا ہی ہے. پھر جو ہے وقت جیسے گزرتا گیا، لیکن اسرائیلی جو گورنمنٹ تھی اس کو جو سب سے بڑا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ فلسطینی عوام تھے. وہ پتھروں سے لڑ رہے تھے، وہ ٹینک اور توپ اور جدید ترین اسلحہ سے جو ہے ان پہ اٹیک کرتے تھے، یہ پتھروں سے لڑتے تھے. یہی بچے جو کل پتھروں سے مارتے تھے ان کے ٹینکوں کو، یہی بچے آج جو ہے وہ جوان ہو کر مختلف تنظیمیں بنا کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے باقاعدہ ایک مسلح جدوجہد جو ہے وہ شروع کر دی. تو یہ مزید اسرائیل کے لیے مشکلات انہوں نے پیدا کی. تو یہ اب اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ کم سے کم ان عرب کنٹریز کو جو ہے وہ عرب کنٹریز کو جو ہے کاؤنٹر کیا جائے. تو اسٹارٹنگ میں جو ہے مصر تھا، اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. مصر کے جو کنڈیشنل تسلیم کیا تھا کہ بھئی اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ہمارے قرض جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیں. تو وہ مصر نے اپنے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیا، اور وہ جو ہے اسی اپنے جو قرضے ورضے تھے وہ سارے معاف ہو گئے. اسی طریقے سے مراکش ہے یہ، اور یہ اردن ہے، جارڈن ہے. یہ ان لوگوں نے بظاہر ظاہری طور پر تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اندرون خانہ جو ہے وہ اسرائیل کی جو ریاست تھی اس کو انہوں نے تسلیم کر چکے تھے، لیکن آفیشلی اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. جارڈن ہو گیا، مراکش ہو گیا، وہ انہوں نے کوئی ایسا جو ہے وہ اسرائیلی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ وہ ان کی طرف سے خاموش ہو گئے، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ جو فلسطینی تھے نا، یہ اسرائیل کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے. آن دی ادر ہینڈ اسرائیل جو عرب کنٹریز تھے ان کے جو عوام تھے، اگر حکمران خاموش ہو گئے تھے، اسرائیل کے حق میں اسرائیل کے خلاف نہیں بول رہے تھے، لیکن عوام جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہو گئی تھی. اور وہ بہت جو ہے وہ عرب عوام تھی وہ اسرائیل کو بالکل نہیں پسند کرتی تھی کہ بھئی یہ. تو اب یہ انہوں نے، اب وقت گزرتا رہا اور معاملات آگے چلتے رہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنا امریکہ کا، اس کے داماد نے جو ہے وہ ایک کیمپین شروع کی. ایک کیمپین شروع یہ کی کہ اس نے ایک شاطرانہ چال چلی، کیونکہ وہ یہودی تھا، اور اس نے ایک شاطرانہ چال یہ چلی کہ ان ممالک کو، جس میں بحرین ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے،
اور باقی جارڈن اور ان کو تو ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنے انڈر کر لیا تھا. ان کو بھی جو ہے اپنے کیمپ میں اپنے جو ہے کلب میں یہ لانا چاہ رہے تھے. تو ان کو یہ ایک سوچا چھوڑا کہ بھئی ہم تو ہمارے جو جد امجد ہیں وہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اگر عرب کے جو نبی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اسی طریقے سے یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر آگے سلسلہ. تو انہوں نے یہ سوچا چھوڑا کہ ہمارے جد امجد تو ایک ہی ہیں اور ہم تو آپس میں ایک طریقے سے کزن ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی جو ہے وہ چچا زاد ہیں ہم آپس میں. تو یہ ایسا انہوں نے جو ہے وہ یہ زہر جو گھولا ہے کہ وہ عرب جو حکمران تھے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. پھر دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپس میں جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ خطے میں امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی آئے گی، ترقیاتی کام بھی ہوں گے، معاملات جو ہے وہ بہت پرسکون رہیں گے. اب کسی طریقے سے یہ فلسطینی کو کنٹرول کرنا تھا. تو 2020 میں جا کے جو ہے وہ انہوں نے ایک ابراہم ایگریمنٹ کیا، ایکارڈ کیا. ابراہم ایکارڈ کیا تھا اور اس کو بیچ میں جو ہے ثالثی کا کردار جو ہے وہ امریکن جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ثالثی کا کردار باقاعدہ ادا کیا اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا. اور سب سے پہلے جو ایگریمنٹ سائن کیا وہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں حالات کو نارملائز کرنے کے لیے. انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا کہ حالات درست ہو جائیں. تو سب سے پہلے جو معاہدہ ہوا اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان، اور یہ 15 سپٹمبر 2020 کو یہ معاہدہ ہوا. اور اس کے بعد دوسرا جو ایگریمنٹ ہوا وہ 22 دسمبر 2020 کو جو ہے وہ مراکش کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا. تیسرا معاہدہ جو ہے وہ 6 جنوری 2021 کو سوڈان کے درمیان ہوا یہ. اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم کم از کم ان ممالک کے جو ہیں یہ ممالک ہمیں اسرائیل جو ہے تسلیم کر لے، کیونکہ مصر آلریڈی کر چکا تھا. تو جو قریب کے جو عرب کنٹریز تھے یہ اس کو تسلیم کر لیں تو کم از کم جو ہے وہ ہماری ان کو جو ایک مخالفانہ جو ہے وہ مخالفانہ جو ہے وہ ان کو ایٹیچیوڈ یہ لوگ فیس کرنا پڑتا تھا عرب عوام کی طرف سے، عرب حکمرانوں کی طرف سے، اس سے جو ہے کم از کم بچ جائیں گے. سوڈان کے ساتھ انہوں نے یہ رعایت کی کہ 1 بلین ڈالر جو ہے وہ جو ان کو جو امداد بھی دی اور ان کے قرضے بھی معاف کیے. تو انسنٹ لالچ دیا ان لوگوں کو. اور پھر یہ کہ جیسے جارڈن ہے یہ آپس میں جب ان کے آپس میں پیکٹ ہو گیا تو یہ آپس میں ایکسپورٹ بھی کرنے لگے تھے. جارڈن جو ہے وہ ان کو چیزیں وہ سپلائی کرتا تھا، ادھر سے وہ پانی وہ سپلائی کرتے تھے، میٹھا پانی جو اویلیبل تھا اسرائیل کے پاس. تو یہ اس طریقے سے ان کی جو ایک ٹریڈ ریلیشن قائم ہو گیا. اسی طریقے سے یہ چاہ رہے تھے کہ یو اے ای کے ساتھ بھی ٹریڈ ریلیشن ہو جائے، وہ بھی ایک طریقے سے قائم ہو گیا اس ایگریمنٹ کے بعد. سوڈان نے بھی تسلیم کر لیا، یو اے ای نے بھی ایک طریقے سے تسلیم کر لیا انڈائریکٹ میں اور جو ہے وہ مصر نے آلریڈی کر لیا تھا یہ، اور مراکش نے بھی آلریڈی کر لیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خبروں میں یہ ان ممالک کے نام نہیں آتے کوئی ایسا. اب سعودی عرب جو ہے وہ انڈائریکٹ میں تو سعودی عرب نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، نہ اس ایگریمنٹ کو انڈورس کیا، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر جب تک یہ پیس سیٹلمنٹ یہ پیس جو ہے یہ اس خطے میں نہیں آتا تو یہ آگے اسرائیل سے جو ہے وہ مزید بات چیت نہیں کریں گے. لیکن ان کو بھی انہوں نے اس جو ہے وہ دام میں پھنسا لیا تھا کہ ہم تو آپس میں کزنس ہیں تو کیوں نہ جو ہے کہ ایگریمنٹ کر لیا جائے. گو کہ ایک قدم اسٹیپ آگے بڑھایا بھی تھا سعودی عرب نے، لیکن وہ موجودہ جو کانفلکٹ ہوا اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فی الحال جو ہے وہ سلسلہ یہ رک گیا ہی ہے. تو اب سب سے بڑا جو کانٹا جو اس وقت اسرائیل کے درمیان جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ فلسطینی غزہ والے کہ یہ کسی طریقے سے اگر ختم ہو جاتے ہیں یا ان کو ہم ڈسپلیس کر دیتے ہیں. مصر کے جو صحرائے سینا ہے وہاں تو باقاعدہ بھی آج سے 6 مہینے پہلے ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، اس میں بتایا تھا کہ صحرائے سینا میں باقاعدہ ان کے لیے رہائشی انتظام بھی کر دیا تھا. وہ نیوٹرل تھا، وہ مصر کے اندر یہ علاقہ، اور کسی طریقے سے ان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے
تو یہ پورا خطے پہ یہ پورا قبضہ کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے جو ہے وہ اپنے معاملات چلائیں. تو اب یہ سب سے بڑا ان کے درمیان تھا یہ کانٹا ہے یہ. اور اس دفعہ جو بھی کانفلکٹ ہوا تو یہ بڑا خطرناک ہے. نہیں معلوم کہ آگے اس کی کیا جو ہے وہ آؤٹ کم ہوگا, کیا اس کے نتائج نکلیں گے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی طریقے سے رکنے والا نہیں ہے. پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے سیز فائر کے لیے بھی. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ حماس والے ہیں شاید انہوں نے بھی کوئی بہت زبردست تیاری کی ہوئی ہے, گو کہ بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. لیکن فلسطینی جو ہیں غزہ کے ان کے حوصلے بھی بہت بلند ہیں. اور اسرائیل کے جو گورنمنٹ ہے وہاں کے اب تو اور وہاں اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے وہاں کی جو عوام ہے, یہودی جو عوام ہے, اپنے جو ملک کے جو باشندے ہیں ان کو بھی مینٹلی تیار کیا ہوا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے اور مسلمانوں اور خاص طور پہ عرب سے لڑنا ہے. پھر اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ جب ہم عربوں کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو باقی جو نان عربس کنٹریز ہیں انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے اور دوسرے لائک پاکستان ہے, پاکستان پہ بھی بہت دباؤ ہے. لیکن پاکستان باوجود چاہنے کے بھی یہ کیونکہ ظاہر عوام کا پریشر ہے اور پھر قائد اعظم کی ایک پالیسی بھی ہمارے سامنے بھی موجود ہے. بظاہر پاکستان کا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال بینگ اے مسلم جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب پاکستان کی طرف سے فلسطینی کی حمایت کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسرائیل نے ایک گیم کھیلا کہ ابراہم اکارڈ. اس سے یہ ہوا کہ جو خطے کے جو عرب کنٹریز تھے ان کی طرف سے اب کوئی ایز سچ مزاحمت نہیں ہوتی. انہوں نے آلموسٹ تسلیم بھی کر لیا اسرائیل کو, ان سے ٹریڈ بھی چل رہا ہے ان کا. ایک عرب فنڈ بھی انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. لیکن عوام میں جو کچھ اس وقت جو بے چینی پھیلی ہوئی چاہے وہ عرب عوام ہو, اس کانفلکٹ جو ریسنٹلی جو فریش جو ہے وہ کانفلکٹ حماس اور اس کے درمیان ہوا تو اس میں جو ہے وہ پورے ورلڈ کے اندر نہ صرف بلکہ عرب عوام میں بہت بے چینی پھیلی ہوئی ہے. اب نہیں معلوم ہے آگے جو کیا معاملات اور کیا حالات رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اسرائیل کو اس دفعہ بظاہر تو اس دفعہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا اور اسرائیل کا بھی. فلسطینی تو ویسے ہی ڈے ون سے جو ہے وہ اپنی جو ہے زمین کھو چکے ہیں, اپنا نقصان ہو رہے ہیں, جان مال سب ان کا جو ہے. لیکن اس دفعہ اسرائیل کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا اور فلسطینی عوام ان کے لیے اتنا جو ہے وہ آسان ٹارگیٹ نہیں بن پا رہے کہ آسانی سے جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے. اب یہ باقی ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے, ایک اللہ کی ہوتی ہے. کامیابی ہمیشہ اللہ کی تدبیر کو ہوتی ہے. انسان کی کامیابی کبھی کامیابی ہوئی کبھی کامیابی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کرے اور جو ہے وہ مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے. مسلمان آج جو جن مسائل کا شکار ہیں وہ اپنی اس میں بدعمالیوں کا بھی معاملات ہیں کہ اللہ کے احکامات کو توڑنے, اللہ کے جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اس پہ ہم نہیں چل رہے. تو اس میں جو ہے ہماری ہم پکڑ میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.